گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، AOIQ ٹی وی پر ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور کی ان نورانی اور پرمسرت ساعتوں میں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، جو AOIQ ٹی وی حضور علیہ السلام کے ماہ ولادت کی خوشیاں مناتے ہوئے حضور علیہ السلام کی محبت کے پیغام کو عام کرنے کی خاطر پروگرام آپ کے آگے پیش کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں روزانہ ہم مختلف عنوانات سے، مختلف ذریعوں سے حضور علیہ السلام کی محبت پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا عنوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم نے پچھلے دنوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول بیان کیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا عشق رسول بیان کیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول آج میرا عنوان ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور محبت بے مثال اور حضور علیہ السلام کی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بے نظیر و بے مثال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں ذو النورین کا اعزاز حاصل ہوا کہ ان کے گھر میں حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں، حضور علیہ السلام کے آل پاک کے دو نور، حضور کی دو شہزادیاں آپ کے گھر ہیں، اس لیے آپ کو ذو النورین، دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ آپ حضور علیہ السلام سے اور حضور علیہ السلام کی نسبت سے بے حد محبت فرمایا کرتے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی شہادی حضرت رقیہ سلام علیہا کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں عنایت فرمایا۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت رقیہ سلام علیہا تشریف لائیں، حضرت عثمان غنی حضور کی اس نسبت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسبت قائم ہونے پر بے حد خوش رہتے، کیونکہ وہ آپ حضور علیہ السلام سے اپنی ہر شے سے زیادہ بڑھ کے محبت فرمایا کرتے۔ جب حضرت سیدہ رقیہ سلام علیہا کا وصال ہو گیا، حضرت رقیہ سلام علیہا پردہ فرما گئی، تو ہمیں روایات میں ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت مغموم رہا کرتے، ہر وقت پریشان رہا کرتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو رہا کرتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، کافی عرصہ ہو گیا، آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے، آپ نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے، ہر وقت آپ کا چہرہ مغموم رہتا ہے، ہر وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بلال، میں کیسے نہ مغموم ہوں، میں کیسے مسکراؤں، میری آنکھوں میں کیوں نہ آنسو ہوں کہ میں حضور علیہ السلام کی اس نسبت سے محروم ہو گیا۔ میں ہر شے سے بڑھ کے حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے حضور علیہ السلام کی یہ خاص نسبت حاصل تھی کہ حضور علیہ السلام کی عزت والی شہزادی حضرت رقیہ سلام علیہا میرے گھر میں تھی۔ میں جب گھر سے باہر ہوتا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، حضور کا چہرہ انور دیکھا کرتا، اور جب میں اپنے گھر میں ہوتا تو حضور کی عزت والی شہزادی حضرت رقیہ سلام علیہا میرے گھر کی زینت تھی۔ ان کا وصال ہو گیا، میں حضور علیہ السلام کی اس نسبت سے محروم ہو گیا، میں کیوں نہ رہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے یہ بات کی، آپ ابھی مسجد سے باہر ہی نکل رہے تھے، مسجد سے باہر نہ نکلے تھے کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں، پیغام کبریا لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی شہزادی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ فرمانے کا فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ نے آپ کی شہزادی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ فرمانے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ میں فقط وحی الہی سے، طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، میں فقط وحی الہی سے اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم سلام علیہا کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا ہوں۔ یعنی یہ حضرت عثمان غنی کی حضور
السلام کے ساتھ حضور کی نسبتوں کے ساتھ محبت تھی، جس کے اجر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری مرتبہ یہ مقام عطا فرمایا، دوسری مرتبہ یہ اعزاز عطا فرمایا اور ذو النورین بننے کا شرف سے نواز دیا۔ اور ابن عساکر نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت عثمان غنی کی حضور سے محبت، پھر اس کے جواب میں حضور کے حضرت عثمان غنی کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ ابن عساکر اس حدیث کو نقل ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ام کلثوم سلام علیہا کا بھی وصال ہو گیا، فرمایا یہ تو میری 2 شہزادیاں تھیں نا جو میں نے عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 شہزادیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ مرتبہ، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا حضرت عثمان غنی کا، جس کا جواب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ اقدس سے بھی اس انداز میں ان کو نصیب ہوتا تھا۔ بیت رضوان کس سے چھپی ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ بیت رضوان پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی کس طرح عیاں ہوتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ آج حضرت عثمان کا عشق رسول میرا عنوان ہے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے مقام سے حضور علیہ السلام نے مکہ ڈائیلاگ کی خاطر بھیجا، حضرت عثمان غنی مکہ جاتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، طے یہ پایا کہ اس مرتبہ انہوں نے کہا کفار مکہ نے کہ ہم حضور علیہ السلام کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس مرتبہ نہیں، اگلی بار سی، یعنی اس مرتبہ وہ وہیں سے واپس تشریف لے جائیں، اگلی بار صحیح۔ لیکن انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور علیہ السلام کو تو ہم آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن آپ تو یہاں آ گئے ہو نا، آپ تو مکہ میں پہنچ بھی گئے ہو، یہاں آ بھی گئے ہو، اب اگر طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اب حضرت عثمان غنی نے احرام پہنا ہے، مکہ پہنچ گئے ہیں، رب کا گھر سامنے ہے، کس مسلمان کے منہ میں پانی نہیں آئے گا یہ منظر دیکھ کے کہ احرام پہنا ہو، اللہ کا گھر سامنے ہے، طواف کی اجازت بھی ہو۔ حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے طواف نہیں کرنا، حضرت عثمان غنی کو حضور نے منع نہیں فرمایا تھا، وہ چاہتے تو طواف کر لیتے۔ ان کفار مکہ نے کہا ہم حضور کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اے عثمان غنی اگر آپ کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہو نا تو کر لو، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اب میں قربان جاؤں حضرت عثمان غنی کے جواب پر، ان سے بڑھ کے کعبے کا عاشق کون ہوگا؟ یہ پیدا ہوئے تو مکہ میں ہوئے، پرورش پائی تو کعبے کے سائے میں پائی، اللہ کے عبادت گزار ہیں، دنیا کے جس مقام پہ بھی ہیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، ان سے بڑھ کے کعبے کا عاشق کون ہوگا؟ لیکن میں قربان جاؤں حضرت عثمان غنی کے جواب پہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کہتے ہو رسول اللہ کو آنے کی اجازت نہیں ہے اور عثمان طواف، اگر حضور علیہ السلام طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا، اگر رسول اللہ طواف نہیں فرمائیں گے تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ اور ناظرین اکرام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا ایک حسین منظر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے، یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ داخل ہوئے، کعبۃ اللہ سامنے تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کپڑا رکھ کے داخل ہوئے کہ میری نظر بھی اس وقت تک کعبے پہ نہ پڑے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کعبے کی طرف نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، یہ عشق رسول کا مقام ہے، اس طرح کپڑا رکھ کے جا رہے ہیں کہ میں تب تک کعبے کو دیکھوں گا بھی نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کرتے۔ اچھا، یہاں جب دیر ہو گئی نا، یہاں صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں حدیبیہ کے مقام پہ، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان خوش نصیب ہے، آج عثمان کو تو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ کعبے کا طواف کر لے، عثمان تو کعبے کا طواف کر لے۔ وہاں غلام کی آقا سے محبت دیکھو اور یہاں آقا کا غلام پہ اعتماد دیکھو، اسی کو تو کہتے ہیں بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، پھر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ یہاں غلام کی عقیدت دیکھو، وہاں آقا کی شفقت دیکھو۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی نا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آج عثمان تو طواف کر لے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا جب تک میں طواف نہیں کروں گا میرا غلام طواف نہیں کرا۔ اور وہاں غلام یہ عالم ہے کہ کپڑا ڈال کے جا رہے ہیں کہ میری نظر بھی اس سے پہلے کعبے کی طرف نہ جائے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، یہ عشق رسول ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں حضرت عثمان کا عشق رسول عنوان ہے تو پھر ان کا عشق دیکھیے اور پھر حضور کی ان سے محبت اور شفقت کا عالم دیکھیے۔ جب کچھ دیر گزر گئی نا، یہ ایک مکمل محبت کی داستان ہے، جب کچھ دیر گزر گئی، دیر ہونا شروع ہو گئی، یہاں جو ہے وہ صحابہ کو یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو، صحابہ کے دل میں یہ گمان آیا کہ
وہ عثمان کو کوئی نقصان پہنچا دے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف پہنچا دیں کفار مکہ۔ تب حضور سے یہ عرض کی گئی کہ کہیں عثمان کو وہاں پر وہ تکلیف نہ پہنچا دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ عثمان کے لیے بیعت لو۔ حضور علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ہاتھ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد سب صحابہ کو حضور نے فرمایا میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھو، یک بعد دیگر سب صحابہ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضور اپنا دایاں ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، حضور نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، قرآن کی آیت آ گئی، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں پر یہ جو ہاتھ ہے گویا کہ مصطفیٰ کا یہ ہاتھ نہیں، ان ہاتھوں کے اوپر یہ جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی ان کا عشق دیکھو حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر حضور علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر انہوں نے عثمان کو نقصان پہنچایا تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، ہم مکہ جائیں گے اور ان سے عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اس طرح محبت حضرت عثمان غنی کی حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کی محبت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ایسا تھا، ان کے پاس جو کچھ ہوتا یہ حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا کرتے۔ ترمذی میں موجود ہے، جب غزوہ تبوک سے پہلے حضور علیہ السلام ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کو مال کی ضرورت ہے، کون ہے جو مال پیش کرے گا؟ تبوک سے پہلے آقا علیہ السلام کے غلام اس سے پہلے کہ کوئی اٹھتے حضرت سیدنا عثمان غنی اٹھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 100 اونٹ خزانے سے بھرے ہوئے آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ان کا عشق رسول سب کچھ قربان کرے۔ حضور نے فرمایا کوئی اور؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، کہا سرکار 200 اونٹ اور خزانے سے بھرے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے تیسری بار، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 300 اونٹ اور خزانے سے بھرے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 600 اونٹ حضرت سیدنا عثمان غنی نے حضور کے ایک اشارے پر حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ حضور نے کسی اور سے پوچھا ہی نہیں، حضور ممبر سے اترے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور کمال شفقت کا اظہار فرمایا، کمال شفقتوں کا اظہار فرمایا، اور فرمایا اے عثمان، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، یعنی تیرے سے اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا فیصلہ فرما چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس عنایت کو دیکھ کے عشق رسول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار آپ کی اس عنایت پر خوش ہوتے ہوئے 350 اونٹ اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں خزانے سے بھرے ہوئے، سرکار 50 گھوڑے اور پیش کرتا ہوں، 1000 اشرفیاں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو صرف تبوک کے مقام پر ہی 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نشاور کر ڈالی۔ جب مسجد نبوی کی زمین پہلی بار تو حضرت سیدنا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی حیات تک، جب تک وہ زندہ رہے، جتنی مسجد نبوی کی توسیع ہوتی وہ سب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے رہے۔ بقی شریف کی زمین بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی توسیع ہوئی آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام جب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا نا، تو حضور علیہ السلام نے جب توسیع کا حکم فرمایا تو ادھر 2 جوانوں کی ایک زمین تھی، وہ آ رہی تھی اس توسیع کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا 2 جوانوں کو اور فرمایا کہ اپنی یہ زمین جنت کے بدلے میں مجھے دے ڈالو۔ اللہ اکبر! ناظرین، کوئی ایسا خریدار سنا ہے جو تجارت کر رہا ہے جنت کے بدلے میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے بدلے میں یہ اپنی زمین مجھے دے دو، یہ زمین دے دو، جنت لے لو۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ پہ سب کچھ قربان، لیکن عرض یہ ہے کہ اس زمین کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اگر یہ زمین دے دی تو ہمارے پاس دنیا میں رہنے کو یا کچھ کرنے کو کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ان نوجوانوں نے عرض کی، فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اور بھی اس کو لے کے پیش کرے اس کے لیے بھی یہ ہے، یعنی اس کے لیے بھی آفر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جو چاہتا ہے اس کو جنت کے بدلے لے کے اسلام کے لیے پیش کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان نوجوانوں کی منہ مانگی قیمت پہ اس زمین کو خریدا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی ہے، اور یہ بخاری میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، سارے کھارے پانی کے کنویں تھے، صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، آج بھی وہ موجود ہے، اس کو بیر روما کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ مسلمانوں کو کئی گنا مہنگے دام پہ پانی دیتا تھا، مسلمانوں کو بہت تنگ کر کے پانی دیتا تھا۔
علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو بیر روما مجھ سے دے اور جنت خرید لے؟ کون ہے جو جنت کے بدلے بیر روما لے کے میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے؟ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ایک روایت کے مطابق 20,000 اور ایک روایت کے مطابق اس کی منہ مانگی قیمت 40,000 دینار کے بدلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر روما خریدا اور لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا غلام عثمان غنی وہ ہے کہ جو 2 مرتبہ مجھ سے جنت خرید چکا ہے، 2 مرتبہ جنت مجھ سے خرید چکا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے مثال آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت دیکھ کر حضور علیہ السلام اکثر ایسا ہوتا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور ساری رات ہاتھ اٹھاتے اور رو کے یہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے نسبت، حضور سے محبت، اور پھر حضور علیہ السلام کے اپنے غلام صادق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس انداز میں محبت۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس محبت کے سمندر میں سے ایک قطرہ عطا فرما دے تو ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ اس میں ایک بات کر کے صرف اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ ویسے تو کئی حضرت عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی، حضور حضرت عثمان کے گھر جا رہے ہیں، حضرت عثمان قدم گنتے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آج اب اپنے گھر سے میرے گھر تک جتنے قدم چل کے جائیں گے عثمان نے ارادہ کیا ہے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرے گا۔ جب حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جب میں اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہوں گا، میری قبر سے عثمان کی قبر تک جتنی قبریں بیچ میں آئیں سب بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی کا وصال ہو گیا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بس چلے تو عثمان کی میت کو اٹھاؤں اور جا کے دنیا کے آخری کونے میں دفناؤں تاکہ حضور کی ساری امت بغیر حساب کے جنت میں چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔